فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر آج کی نشست میں حکمت 180 پڑھیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اسی پلیٹ فارم پر مولا علی علیہ السلام کی حکمات کو پڑھ رہے ہیں الگ الگ، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم اس سند کی حکمت کی سند بھی جانتے ہیں، شرح و تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، پاکستان۔ آئیے سب سے پہلے حکمت 180 کی عربی پڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام الطمع رق مؤبد۔ ترجمہ امام علیہ السلام نے فرمایا لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ آئیے سامعین اس مختصر حکمت کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اس حکمت کی سند جانتے ہیں۔ لکھا ہے مرحوم خطیب نے مصادر نہج البلاغہ میں مذکورہ بالا حکمت آمیز کلام کو اس صورت میں نقل کیا ہے کہ الطمع رق المخلد، یہاں پر الطمع رق اور ساتھ میں ہے مخلد، تو یہ فرق ہے اس میں۔ لکھا ہے کہ ظاہراً اس کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے اس کلام کو کسی دوسرے ماخذ سے لیا ہے۔ زمخشری نے اگرچہ اپنی کتاب ربیع الابرار میں وہی عبارت نقل کی ہے جو نہج البلاغہ میں ہے، اور وہ سید رضی رحمہ اللہ کے بعد کی ہیں، تاہم زمخشری کی کتب خصوصاً ربیع الابرار کی چھان بین سے انسان کو اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی نہج البلاغہ سے استفادہ نہیں کیا ہے، یا وہ ان کی دسترس میں نہیں تھی، کیونکہ ان کی اکثر روایات سید رضی رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایات سے مختلف ہیں۔ حوالہ ہے کتاب مصادر نہج البلاغہ، جلد 4 صفحہ 146۔ اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جاوداں غلامی۔ تفصیلات ہیں کہ امام علیہ السلام اس نورانی کلام میں طمع اور لالچ کے مضر اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ مزید لکھا ہے کہ طمع کے اصل معنی ایسے مادی امور سے متعلق شدید رغبت کے ہیں جو دوسروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور لالچی شخص ان تک رسائی پانے کے لیے ہر قسم کی ذلت و رسوائی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے لالچی انسان اس چیز کے سامنے ایک غلام کی طرح ہوتا ہے جس کا اسے لالچ ہے۔ لالچی انسان میں غالباً یہ پست صفت ہمیشہ رہتی ہے، اسی بنا پر امام علیہ السلام نے اسے ایک قسم کی دائمی غلامی شمار کیا ہے۔ لالچی لوگ کمزور، پست، بے حوصلہ اور شخصیت سے عاری ہوتے ہیں، اور چونکہ انہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا لہٰذا دوسروں کے سہارے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اب ہم مزید اگلے صفحے پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ اسی پست صفت کے مقابل ایک ایسی فضیلت ہے جسے یاس اما فی عید الناس، یاسن اما عین ہے اس پہ فتح ہے، اما فی عید الناس کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے قطع امید کرنا، دوسرے الفاظ میں جو کچھ اپنے پاس ہے اسی پر قناعت کرنا۔ اسلامی روایات میں اس موضوع کی طرف متعدد بار ارشاد ہوا ہے۔ طمع کے بارے میں کلینی رحمہ اللہ نے اصول کافی کی جلد 2 میں ایک باب مرتب کیا ہے جس کے ذیل میں بہت سی گراں قدر احادیث نقل کی ہیں۔ من جملہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا برا ہے وہ شخص جو لالچی ہے اور لالچ اسے ہر جگہ لے جاتا ہے
اور کتنا برا ہے وہ شخص جو ایسی چیز سے رغبت رکھتا ہے جو اس کی ذلت کا سبب بنتی ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 320۔ کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے قطع امید کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمام خوبیوں کو لوگوں کی چیزوں سے قطع امید میں جمع پایا۔ حوالہ کتاب کافی جلد 2 صفحہ 146۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اس سوال کے جواب میں نقل ہوئی ہے کہ کون سی چیز ایمان کو دل میں راسخ کرتی کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الوراء، الف لام واو رے عین، الف پہ فتح ہے، لام پہ جزم، واو پہ فتح، را پہ فتح اور عین پہ ہے پیش، تو الوراء تقوی اور پرہیزگاری۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ کون سی چیز ایمان کو انسان کے دل سے نکال دیتی ہے، فرمایا الطمع۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کافی کتاب کا نام جلد 2 صفحہ 320۔ در حقیقت لالچی شخص نہ اللہ پر کوئی اعتماد رکھتا ہے اور نہ اس کی رزاقیت پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اسی لیے وہ ہر کسی کی طرف ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لالچ علماء کے دلوں سے علم و حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ حوالہ یہاں پہ ہے کتاب میزان الحکمت حصہ 11189۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علم کو فکری آزادی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ لالچی انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہونے کے سبب صحیح فکر نہیں رکھتا اور بعض اوقات تو اپنے مقصود کے حصول کی خاطر صاحبان مقام و منصب کے غلط کاموں کی توجیہ کرنے لگتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں لالچ ایک طرح سے فکری مستی ہے جو لالچی انسان کو صحیح طرح فکر کرنے سے روکے رکھتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ لالچ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے کافی ہے کہ لالچی افراد کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ اشب عرب، الف شین عین بے، اشب یہ شین ہی ہے، بالکل پہلے مجھے لگا کہ یہ سے ہے، نہیں اشب ہے۔ اشب عرب کے لالچی افراد میں سے تھا جو ان کے درمیان ضرب المثل کے طور پر مشہور ہو گیا۔ ان کے حالات میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن اس نے ایک شخص کو دیکھا جو ٹوکری بننے میں مصروف تھا۔ اشب نے اس سے کہا مہربانی کر کے اسے ذرا بڑا کر کے بن لینا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا شاید ایک دن اس کا مالک مجھے اس میں کچھ تحائف بھیجے تو زیادہ جگہ ہو جائے گی۔ نیز اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اشب کا کتا اس سے بھی زیادہ لالچی تھا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے کسی کنویں کے پانی میں چاند کا عکس دیکھا، خیال کیا کہ وہ روٹی ہے، لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے کنویں میں کود گیا اور پھر وہ مر گیا۔ پھر لکھا ابن ابی الحدید نے ان دونوں داستانوں کو نقل کرنے سے پہلے اس جامع شعر کو نقل کیا ہے۔ یہاں پہ عربی میں شعر ہے، ترجمہ ہے کہ خودداری اپنایا کرو اور آزاد ہو کر جیو، لالچی نہ بنو کیونکہ انسانوں کی گردنوں کو لالچ نے ہی کاٹا ہے۔ یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 413۔ پھر لکھا ہے کہ اس پست صفت کے برے آثار سے متعلق ہم نے حکمت نمبر 2 نیز 32ویں عہد نامہ مالک اشتر رضی اللہ کے ذیل میں مزید تفصیل پیش کی ہے، اور انشاءاللہ حکمت 219 کے ذیل میں بھی بحث آ جائے گی۔ ہم اس کلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ میں سے ایک بنام ایوب خالد بن زید رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیں، ایسی نصیحت جو مختصر ہو تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، اس سے نا امید رہو، کیونکہ ایسا کرنا حقیقی بے نیازی ہے۔ لالچ سے بچے رہو کیونکہ یہ حاضر محتاجی ہے۔ اپنی نماز کو اس طرح ادا کرو کہ گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے اور تم دنیا کو وداع کرنے والے ہو۔ ایسے کام سے بچے رہو جس سے متعلق بعد میں معذرت خواہی کرنا پڑے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور سامعین یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد 70 صفحہ 168۔ یوں ہم نے
हिकमत 179 की तफसीलात पढ़ ली, शरह तफसील जान ली, सॉरी हिकमत 79 ने हिकमत 180 की तफसीलात पढ़ ली हैं, शरह तफसील जान ली है। अब इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।